السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے انسانیت کے لیے معیار ہدایت اور خدا کی رضا اور جنت تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بتایا ہے، اور اس نظریہ اور اس مثال میں حمیت اور غیرت اور مقابلہ اور دشمن کے ساتھ صف بندی، یہ تمام کمال قسم کی صفات موجود ہیں۔ اور وہ جو حزب اللہ کا نام دیا گیا ہے وہ وہی ہے کہ اللہ کا جتھا، اللہ کے لیے جنگ کرنے والے، اپنے مقاصد اور اپنے مفادات اور اپنے لالچ ان کے یہاں بالکل نہیں ہوتے، اور تھوڑی سی فوج ہو کر وہ اللہ پہ اتنا کامل یقین رکھتے ہیں کہ بڑی سی فوج کے ساتھ لڑ جانا ان کو اپنے ایمان کی قوت آزمانے کا بہترین موقع ہوتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بڑی آرزو ان کی مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس کو بہت خوشی سے وہ قبول کرتے ہیں۔ اس کو خودکشی نہیں کہتے، اس کو اللہ کے لیے مرٹائر ہو جانا، شہید ہو جانا کہتے ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ معیار ہے جو زندگی کے ساتھ موت کا معیار ہے کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے، میری موت بھی اللہ کے لیے، میری عبادت بھی اللہ کے لیے، میری قربانیاں بھی اللہ کے لیے، یہ تمام مرنا اور جینا اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ کے نام پہ مر جانا بہت معیار ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں باطل، جس کو حزب الشیطان کہتے ہیں، عصبیت کہتے ہیں، نسل پرستی، قوم پرستی، علاقہ پرستی، یہ تمام چیزیں وہ انہی کے حصے میں باقی رہ جاتی ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہ ان کو توڑنے کی، ان کو لالچ دینے کی، ان کو ورغلانے کی، ان کو دھمکی دینے کے مختلف طریقے حربے استعمال کرتے آئے ہیں۔ مثلاً جنگ تبوک کے موقع پہ جو 3 اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی تھوڑی بہت سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور جس وقت منافقین نے جھوٹی قسمیں اٹھائیں تو اللہ کے نبی نے ان کو جانے دیا، لیکن جب کامل ایمان والے آئے تو وہ جھوٹی قسم اٹھا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی وجہ نہیں تھی، بس ہم یہ سمجھتے تھے کہ بس یہ اب ہم پہنچ جائیں گے اور ہم پہنچ جائیں گے، اور پھر اب نہ پہنچے تو محاسبہ شروع ہوا، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ ان کے ساتھ کوئی نہ بولے، بائیکاٹ کرو ان کا۔ تو اس دوران میں کہ یہ بہت رو رہے تھے اور غم زدہ تھے، اور ان کی بیویاں بھی ان سے الگ کر دی گئی تھیں، عمل پہ نادم تھے اور بہت زیادہ رو رہے تھے اور بہت زیادہ غم زدہ تھے۔ اسی دوران میں ایک آزمائش ان پہ یہ آئی کہ روم کی طرف سے اور ان علاقوں کی طرف سے ان کو باقاعدہ انوائٹ کیا گیا کہ آپ لوگ ہمارے پاس آ جاؤ، تمہارے آقا نے تمہارا حق نہیں جانا اور تمہیں سرزنش کی ہے، تو تم ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس بات سے ان کا ایمان اور غم زدہ ہوا اور وہ اور زیادہ رونے لگ گئے۔ سیم ایسے ہی جس وقت حضرت صفین کہتے ہیں کہ جس میں حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے درمیان جنگ تھی، اور اس جنگ میں دشمنوں نے پھر موقع جانا کہ اب ہم کسی ایک فریق کو سپورٹ کر دیں، مدد کر دیں، فوج بھیج دیں، تو تاکہ وہ اور زیادہ اچھے طریقے سے وہ آپس میں لڑ سکیں اور ان کا نقصان کیا جا سکے۔ تو رومیوں نے جب حضرت امیر معاویہ کو دعوت دی کہ ہم تمہیں کچھ لاکھ فوج بھیج دیں تو تم علی کا مقابلہ کرو، تو حضرت امیر معاویہ نے اس موقع پہ اپنے ایمان کا ثبوت دیا اور ان کو باقاعدہ گالی دے کر کہا کہ وہ اللہ کے دشمن، خدا کی قسم جب ہم یہ اپنے اجتہادی مقابلے کے بعد جب نکلیں گے تو میں پھر حضرت علی کی فوج کا سپاہی بن کر تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آؤں گا، اور تمہیں بتاؤں گا کہ ہمارا ایمان کیسے تم آزمانے والے نکل کے آتے ہو۔ اور پھر مدینے میں انہوں نے جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اور اسی کو انہوں نے پروموٹ کیا تھا، اور اس نے مسجد زرار بنائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آ کر میں افتتاح کروں گا، اور جب اللہ نے وہی بھیج دی تو آپ نے فرمایا کہ جا کے اس کو جلا دو، کہ وہ مرکز بنانے جا رہے تھے۔ دشمن اپنی پوری گھات لگاتا ہے، لیکن اس کا نبوی طریقہ یہ ہے کہ
ایسے میں دشمن کی چالوں سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے کہ وہ دشمن کن کن کے ساتھ رابطہ کرتے ہوئے کن کو اپنا ایجنٹ بنانا چاہتا ہے اور کن کے ذریعے سے مسلمانوں میں وہ مین میخ نکال کے اور ان کی صفوں کو درہم برہم کرنے کی سکیم بناتے ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی اسی طرح ہے، اور وہ مسلمانوں کے تمام بڑے ممالک کے حکمران وہ اگر عیسائی اور یہودی ریاستوں میں کے پاس جا کر ان سے آشیرواد حاصل کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا تھا کہ یہود و نصارہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بنانا، جو دل میں ان کے ہے وہ تو تم ابھی جانتے بھی نہیں ہو، وہ تمہیں نیست و نابود کر کے خوش ہوں گے۔ یہ قرآن نے، اللہ کے کلام نے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض۔ وہ ایک دوسرے کے عیسائی اور یہودی تو دوست ہیں، مسلمانوں کو مارنے کے لیے اقوام متحدہ کی چھتری کے نیچے وہ ایک ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو باہم تقسیم کر کے لڑاتے ہیں۔ تو مسلمان حکمرانوں میں سے کوئی ہو یا پاکستان کے ہوں، وہ اگر ان کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اگر ان کے پاس جائیں گے اور ان سے مشورے لیں گے تو ملک کا ستیہ ناش یقینی طور پہ ہوگا، اور وہ ملک اکیلا ملک، وہ جو نیوکلیئر اسٹیٹ ہو اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ بنا ہو، تو ان کو تو یہ کسی صورت بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسے لوگوں کے ساتھ مشورے کریں اور ان کی رہنمائی میں ایسے فیصلے کریں جس سے ملک میں نظریہ، دو قومی نظریہ ہی پامال ہو جائے اور وہ ان کے نیچے غلام بن کے رہے۔ حق لا شریک ہے، میانہ حق کو باطل ہرگز نہ کر قبول۔ یہ نظریے ہیں جن کی بنیاد پر مسلم سٹیٹ جو ہے وہ دشمن کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی پوری قوت جمع رکھتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے تقی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کا کمنٹ بھی ضرور دینا چاہیے۔